امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اسی مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے، اور تمہاری نیند بھی عبادت کا درجہ پا لیتی ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں، تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کر لے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے کم خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو روز قیامت خدا اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔
जो शख्स इस महीने में सुन्नती नमाजें बचा लाए तो खुदा ताला क़यामत के दिन उसे दोज़ख से बरात नामा अता करेगा, और जो शख्स इस महीना में अपनी वाजिब नमाजें अदा करे तो हक ताला उसके आमाल का पलड़ा भारी करेगा, जबकि दूसरे लोगों के पलड़े हल्के होंगे। जो शख्स इस महीने में कुरान पाक की एक आयत पढ़े तो खुदावंद करीम उसके लिए किसी और महीने में ख़त्म कुरान का सवाब लिखेगा। ऐ लोगो, बेशक इस माह में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो उन्हें तुम पर बंद ना करे। दोज़ख के दरवाजे इस महीने में बंद हैं, बस खुदा ताला से सवाल करो कि वो उन्हें तुम पर ना खोले। खुदा ने शैतानों को इस महीने में जंजीरों में जकड़ रखा है, बस खुदा से सवाल करो कि वो उन्हें तुम पर मुसल्लत न होने दे। मासूम फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान दाखिल होता था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुलामों को आज़ाद फरमा देते, असीरों को रिहा कर देते और हर मांगने वाले को अता फरमाते। इमाम फरमाते हैं, माह रमज़ान में दिन का रोज़ा अफ्तार करने के वक्त अल्लाह ताला 1,00,000 इंसानों को जहन्नुम की आग से आज़ाद करता है, और शब जुमा या जुमा के दिन हर घड़ी में खुदा ताला ऐसे हज़ारों इंसानों को आतिश जहन्नुम से रिहाई बख्शता है जो दोज़खी बन चुके हैं। नीज़ इस महीने की आखिरी रात और दिन में हक ताला अपने इतने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद करता है जितने कि पूरे रमज़ान में आज़ाद कर चुका है। इमाम फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि कहीं ये मुबारक महीना तमाम हो जाए और तुम्हारी गर्दन पर गुनाहों का बोझ बाकी रह जाए, और बाकी रोज़ादार जब अपने रोज़ों का अज्र पा रहे हो तो तुम उन लोगों में गिने जाओ जिनको महरूम किया जा रहा। तुम्हें तिलावत कुरान करके अफजल वक्त में नमाजें बजा लाकर दीगर इबादतों में कोशिश करके और तौबा व इस्तग़फ़ार करके खुदा का तक़र्रुब हासिल करना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इस बाबरकत महीने में नहीं बख्शा गया तो वह आइंदा माह रमज़ान तक नहीं बख्शा जाएगा, सिवाय इसके कि वो अरफा में हाजिर हो जाए। बस तुम्हें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिनको खुदा ताला ने हराम किया है, यानी हराम चीज़ों से रोज़ा अफ्तार नहीं करना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कानों, आँखों, बदन के रोंगटों और जिल्द और दूसरे सब आज़ा को भी रोज़ादार होना चाहिए, यानी उनको हराम बल्कि मकरूह चीज़ों और कामों से बचाए रखो। तुम्हारा रोज़ादार होने का दिन इस तरह का ना हो जैसे तुम्हारे रोज़ादार ना होने का दिन था। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने तक ही नहीं, बल्कि हालत रोज़ा में अपनी ज़बानों को झूठ से और आंखों को हराम से दूर रखो। रोज़े की हालत में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी से हसद ना रखो, किसी का गिला शिकवा ना करो, झूठी कसमें ना खाओ, बल्कि कोशिश करो कि सच्ची कसम भी ना खानी पड़े। गालियां ना दो, जुल्म ना करो, जहालत का रवैया ना अपनाओ, बेजारी जाहिर ना करो, और याद खुदा और नमाज से गफलत ना बरतो। हर वो बात जो ना कहनी चाहिए उससे खामोशी इख्तियार कर लो। सब्र से काम लो, सच्ची बात कहो, बुरे आदमियों से अलग रहो। बुरी बातों, झूठ बोलने, बहतान लगाने, लोगों से झगड़ने, गिला करने और चुगली खाने जैसी सब चीज़ों से परहेज करो। अपने आप को आखिरत के करीब जानो और हजरत कायम आले मोहम्मद के ज़हूर के इंतज़ार में रहो। आखिरत के सवाब की उम्मीद रखो। आखिरत के लिए अच्छे आमाल का ज़ख़ीरा तैयार करो। तुम्हें खुदा के खौफ में इस तरह आजिज़ व ख्वार रहना है जैसे वो गुलाम कि जो अपने आका से डरता है, उसका दिल रुका हुआ और जिस्म सहमा हुआ होता है। खुदा के अजाब से डरो और उसकी रहमत की उम्मीद रखो। ऐ रोज़ादारो,
تمہارے دل عیبوں سے، تمہارے باطن مکر و فریب سے اور تمہارے بدن آلودگیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو، اور روزے کی حالت میں اپنی محبت نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے۔ روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو، اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو، اور اپنے جسم کو ہر اس طرح کی چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کر لو جو روزے کے لیے مناسب ہے تو پھر تم نے خدا کی فرمائش پر عمل کر لیا، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارے ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگوایا اور اس عورت کو کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو اپنے غلام کو گالیاں دے رہی ہے؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام قبیح کاموں یعنی بد کرداری، بد گفتاری وغیرہ سے محفوظ کر دیا ہے۔ لہٰذا اصل اور حقیقی روزے دار بہت کم ہیں اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ اجر نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کے حصہ میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے چھوڑ دینا روزے داروں سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے رکھے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے۔ جناب جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جابر، وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی ہیں۔